سفر ویسے تو بہت مزیدار ہوتا ہے، آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ اس ملک کو جا کے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے. لیکن ایک چیز جو ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم ملک کو دیکھ رہے ہیں، کسی اور جگہ کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ جگہ بھی ہم کو دیکھ رہی ہے، اور کبھی کبھی اس جگہ کا بھی ایک نظریہ ہے آپ کو دیکھ کر. اس پوڈ کاسٹ میں کور کرنا چاہوں گی کہ ایز اے مسلم گرل جب میں ٹریول کرتی ہوں تو میرا کیا تجربہ ہے. اور ہم آف کورس کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، ہم تصور کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں کہ اچھا بھائی ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا، لیکن جب تک ہم خود میدان میں نہ اتریں ہم کو دنیا کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اصل میں دنیا کا پرسپیکٹیو کیا ہے آپ کے اوپر. تو شروع کرتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ کہانیاں آپ سب کے لیے. سو بیسکلی چونکہ میں حجاب لیتی ہوں اور ایٹ دا سیم ٹائم مجھے تیار ہونے کا بہت زیادہ شوق ہے، مجھے پسند ہے رنگوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا، تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹ کرنا، تھوڑا سا کلر اسکیمز، اسکرٹ، شرٹس، ان سب چیزوں کے کمبینیشن کو میں اپنا آرٹ سمجھتی ہوں. تو اپنے آپ کو کیری کرنا ایز اے مسلم گرل ان اے ویری پریزنٹیبل ویل ڈریسڈ وے، کہ جب دنیا دیکھے تو وہ خوش ہو دیکھ کر کہ اچھا ایک مسلمان جو خاتون ہے جو پاکستان سے آئی ہے، جس کا اکثر ہم لوگ غلط ہی سنتے ہیں میڈیا میں جب بھی سنتے ہیں، لیکن پاکستانی خواتین بھی بہت زیادہ امپاورڈ ہیں، اسٹرانگ ہیں، چاہے وہ ویل چیئر پہ کیوں نہ ہو. تو میرے معاملے میں چونکہ میں حجاب لیتی ہوں اٹس ویری ویری کلیئر، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اگر کوئی اور مسلمان ہے. تو سب سے خوبصورت بات مجھے لگتی ہے جو میرے لیے بہت زیادہ، میں کہتی ہوں اٹس دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ، جب آپ رات چلتے جا رہے ہوں اور کوئی رینڈملی آپ کو سلام کر دے. آئی تھنک آپ کا دل ایسے اتنا خوش ہو جاتا ہے. اگر آپ اکیلے جا رہے ہوں تو ایک دم سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل بھی اکیلے نہیں ہیں، آپ بالکل ایک امہ کا حصہ ہیں اور ہم سب کا اللہ ایک ہے. وہ بہت ہی ایک خوبصورت فیلنگ ہوتی ہے. اور جب میں نے یہ فیل کرنا شروع کیا کہ مجھے کتنا اچھا لگتا ہے، تو اب جب بھی میں ٹریول کرتی ہوں اگر میں کسی اور خاتون کو دیکھوں جو حجاب میں ہے، میں سلام کرتی ہوں. انفارچونیٹلی سویڈن میں یہ اتنی اچھی بات سب کو نہیں لگتی کیونکہ سب بڑے کلوز سے ہوتے ہیں. اچھی تو نہیں، خیر شاید اچھی لگتی ہو، کسی کو سلام کریں تو برا کیوں لگے گا کسی کو، لیکن لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ کوئی سلام کر دے گا اگر وہ آپ کو جانتا نہیں ہے، اگر وہ آپ کا دوست نہیں ہے. لیکن اب میں نے یہ ایک تو یہ سننا بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے، ہمارا حق ہے ایک دوسرے کو سلام کرنا اگر ہم مسلمان ہیں. تو میں ڈیفینیٹلی اب سلام کرتی ہوں. تو ایز اے مسلم گرل وین آئی ٹریول تو رینڈملی کسی کونے سے ایک دم سے آواز آ جائے گی السلام علیکم. اینڈ کبھی کبھی کوئی عربی انسان ہے، خاتون ہے یا مرد ہے، وہ کہیں گے السلام علیکم سسٹر. اور میرے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر میرے ساتھ وہ عربی میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت افسوس سے مجھے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ مجھے عربی نہیں آتی، اور وہ حیران ہوتے ہیں. اینڈ دین آئی ٹو ٹیل دیم کہ میں کسی عربی ممالک سے نہیں ہوں، میں پاکستانی ہوں، مجھے اردو آتی ہے. تو یہ بہت ہی ایک کامن انٹریکشن میرا رہتا ہے مسلمان دکھنے کی وجہ سے، جو کہ بہت خوشگوار ہے، بہت مزہ آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے تھوڑے سے کونس بھی ہیں، چونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام کو لے کے پوری دنیا میں بہت زیادہ ایک کنورسیشن ہوتی ہے، بہت زیادہ اگنورینس ہے اسلام کو لے کے. لوگ پڑھتے نہیں ہیں اسلام کو، ادھر ادھر کی بات سنتے ہیں اور خود ہی جوڑ جاڑ کے ایک اپنے ذہن میں ایک کیس بنا کے اس کو لڑ کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اچھا جو اسلام ہے نا وہ تو بس آپریشن کا ہی نام ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکثر میں کہیں جاؤں تو مجھے فیل ہو کہ لوگ مجھے صرف دیکھ کر، صرف میرے حلیے کو دیکھ کر فیصلہ کر لیں کہ اچھا میں بہت کنزرویٹو ہوں اور شاید وہ میرے ساتھ بات نہ کرنا چاہیں. بلکہ یہ بات تو میری ایک دوست نے مجھے کہی بھی یہاں سویڈن میں کہ تنزیلہ اگر آپ یہاں پہ اپرچونیٹیز تلاش کر رہی ہیں، یہ ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو موقع نہ دیں کیونکہ آپ حجاب لیتی ہیں، اور حجاب لینے سے آٹومیٹکلی آپ بہت زیادہ کنزرویٹو اور کلوز لگتی ہیں. تو ہم تو جو کہ آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں، ہم تو آپ کے کور کی وجہ سے آپ کے دوست ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کون ہیں ایز اے پرسن. لیکن اگر کوئی انسان جو آپ کو نہیں جانتا، یہ ممکن ہے کہ وہ آپ کو اپرچونیٹی نہ دے. اب یہ چیز صرف جس ملک میں ہم رہتے ہیں ادھر اپلائی نہیں ہوتی ہے، یہ بات ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے کہ آپ کہیں پہ بھی جائیں تو دل میں کسی کی اگر بات بیٹھی ہوئی ہے اسلام کو لے کے، تو وہ ہو سکتا ہے غائبانہ طور پہ وہ آپ کے اوپر بھی اپلائی کرنا شروع کر دے، اس کو پتہ نہ چلے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ سب کانشیسلی ہم بیہیو کرتے ہیں. تو جس طرح سے ریسزم ایک عام سی چیز ہے، ایک عام بات ہے کہ ہم ایک پرٹیکولر ریس کو گورے ہونے کو بہتر سمجھتے ہیں، کالے ہونے کو برا سمجھتے ہیں، اور جو ہمارا ایک بادامی سا رنگ ہے اس کو تو ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھتے. تو یہ چیز بھی آہستہ آہستہ مجھے اس کی اویئرنیس آنا شروع ہوئی کہ اکثر اگر میں کسی میوزیم میں جاؤں یا کہیں جاؤں تو لوگ شاید دیکھ کے تھوڑا سا مجھے چونکیں کہ اچھا یہ مسلمان ہے، پتہ نہیں کیا کہہ دے گی یا کیا کر دے گی. تو اس چیز نے اکثر میرے کانفیڈنس کو تو افیکٹ کیا ہے. اکثر مجھے فیل ہوا ہے کہ تنزیلہ
یہ غلط بات ہے. آئی تھنک کہیں نہ کہیں میں شائع ہو جاتی ہوں, کہیں نہ کہیں میں بات نہیں کر پاتی, یا کہیں مجھے جانا ہے فار ایگزامپل اگر مجھے بیچ پہ جانا ہے, اور بیچ پہ تو آپ کو پتہ ہے ماحول کتنا اوپن ہوتا ہے, وہاں پہ ہر طرح کے ڈریس کوڈ میں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی مرضی ہے, ہم کون ہوتے ہیں تنقید کرنے والے. لیکن اگر میں وہاں جا کے بیٹھ بھی جاؤں گی تو لوگ شاید مڑ مڑ کے مجھے دیکھیں گے کہ آپ ایک مس فٹ ہیں. لیکن بیچ تو سب کا ہی ہے نا, بیچ صرف ان لوگوں کا تو نہیں ہے جو ننگے ہو کے بیٹھتے ہیں, بیچ تو سب کا ہے, ہر انسان کا ہے. تو ود دیٹ مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ گیدرنگز میں, چونکہ میں ایک مسلمان عورت دکھتی ہوں, تو وہ صحیح سے سیٹ ان نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اس ایکسپیرینس کو کیسے لیں. اگر تو ایک سمپل سیٹنگ ہے, سوشل سیٹنگ ہے, تو آپ ان باتوں کو اگنور کرتے ہیں. خود سے ہمارے اپنے ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں اور پھر نکال بھی ہم سکتے ہیں, تو یہ ہمارے بس میں ہوتا ہے. تو میں ایسے ہی کرتی ہوں, میں اس چیز کو ذہن پہ حاوی نہیں ہونے دیتی, لیکن میں بہت اسٹرانگ اویئرنیس رکھتی ہوں کہ کس ماحول میں مجھے کس طرح سے پرسیو کیا جا رہا ہے, اور کیا سوشل کیوز ہیں, کون سا انسان مجھ سے کیسے بات کرے, کیوں بات کر رہا ہے. سو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تیسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ بالکل ایسا ہوا ہے کہ ہم جب سفر کرتے ہیں تو ہم کو پاک صاف بھی رہنا ہوتا ہے, اور اکثر باتھ رومز میں پانی نہیں ہوتا. ہاتھ دھونے کے لیے تو ہوتا ہے لیکن طہارت کے لیے نہیں ہوتا. تو اس چکر میں ہم کسی اگر ریسٹورینٹ میں جائیں تو ہمیں کوئی یوٹینسل لینا پڑتا ہے, پلاسٹک کا کپ یا باٹل, اور اکثر وہ ہمارے پاس خود ہوتا بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم اگر واش روم میں ایک دفعہ یوز کر لیں تو وہ اتنا گندا ہو جاتا ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اٹ اگین, تو ہم ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی کسی سے ہیلپ لینی پڑتی ہے. اگر ہم کسی رینڈم اسٹور سے لے لیں تو اچھی بات ہے, وہ ہمیں دے دیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسی بھی سچویشن آتی ہے کہ اگلے بندے کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ ہم باتھ روم میں ایک کپ لے کے کیوں جا رہے ہیں, کیونکہ اس کے لیے ایک بہت حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ یہ سینسیبل سا انسان باتھ روم میں کپ لے کے کیوں جا رہا ہے. آئی ایم شیور کسی بھی سینسیبل انسان کے لیے ایک سوال ہوگا. تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے, یہ بات بتانی پڑتی ہے ان کو, اور تب مجھے انفیکٹ بہت مزہ آتا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے میں چھوٹی موٹی تبلیغ تب کر رہی ہوتی ہوں کہ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھیں میں مسلمان ہوں, اور مسلمان جو ہیں وہ خود کو دھوتے ہیں. ہمارے لیے ناپاکی سے دور رہنا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. یہ جو ایک چھوٹا سا لمحہ ہوتا ہے نا, یہ جو ایک کنیکشن کا پوائنٹ ہوتا ہے, یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے, کیونکہ اگلا بندہ اکثر بہت زیادہ تجسس میں آ کے آپ سے اور سوال کرتا ہے کہ اچھا مجھے اور بتاؤ, 5 وقت کی نمازیں ایک جیسی ہوتی ہیں, کیسے پڑھتے ہو, کیا مطلب ہوتا ہے, آل آف دیٹ. مجھے یہ جو کنیکشن ہے نا یہ بہت پسند ہے, اور یہ چونکہ میں مسلمان ہوں تبھی پیدا ہوتا ہے, ورنہ باتیں تو اور بہت ساری ہیں کرنے کو. لیکن یہ میں نے ایک بہت ہی کامن گراؤنڈ دیکھا ہے کہ اکثر ملکوں میں ٹریول کرتے ہوئے واش روم جانے سے پہلے آئی تھنک اکثر لوگوں سے بات چیت ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ اب چونکہ میں حجاب لیتی ہوں اور لوگوں کو تھوڑی تھوڑی آگاہی حلال حرام کی بھی آ رہی ہے, تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک ریسٹورینٹ میں داخل ہوئے ہیں تو فٹافٹ اس کا اونر آ کے آہستہ سے بولے گا کہ یہاں پہ حلال کھانا نہیں ہے. اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہم کسی ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں تو ہم وہاں پر ویجیٹیرین کھا لیں گے, لیکن ویجیٹیرین کھانا بھی اکثر ایسے آئل میں تلا ہوا ہوتا ہے کہ وہ حلال نہیں ہوتا. تو یہ بات تو ہم کو نہیں معلوم ہوتی, ہم تو آلو کے کٹلٹ سمجھ کے اس کو کھا لیں گے, لیکن یہ بات صرف وہاں کے اونر کو یا شیف کو معلوم ہوتی ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب وہ اس بات کا احترام کرتے ہیں اور وہ باہر آ کے مجھے بتاتے ہیں کہ آپ تو آرڈر کرنے لگی تھیں لیکن آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو کھانا ہے وہ حلال نہیں ہے. ایک دفعہ تو اتنا مزے کا واقعہ ہوا کہ میں ایک سوشی کے ریسٹورینٹ میں گئی. اب سوشی ایک بہت ہی سمپل سا کھانا ہے, چاولوں میں لپیٹی ہوئی مچھلی ہے سی ویڈ کے ساتھ, وہ بہت لذیذ لگتا ہے مجھے سویا ساس کے ساتھ, اور ایک اچھا حلال آپ کے پاس آپشن آ گئی ہے. میری والدہ کو تو بہت ہی برا لگتا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کچی مچھلی ہم کو نہیں کھانی چاہیے, لیکن یہ ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کی بات ہوتی ہے. میں بہت لکی ہوں کہ میں نے یہ بہت مزیدار کھانوں کا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا ہے. تو ایک دفعہ میں ایک سوشی پلیس پہ گئی اور میں نے پوچھا بھی نہیں کہ حلال ہے یا نہیں ہے, کیونکہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے, مچھلی تو ویسے ہی حلال ہے اور چاولوں کے ساتھ کیا ہماری اب جنگ ہے. تو وہاں کا جو اونر تھا اس نے مجھے بہت واضح الفاظ میں سمپلی بولا کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, حالانکہ میں نے نیا نیا ریسٹورینٹ کھولا ہے, مجھے گاہک کی بہت سخت ضرورت ہے, لیکن میں آپ کو کلیئرلی ایک بات بتا دوں کہ ہماری جو سوشی ہے نا اس کے رائس کو ہم لوگ ایک خاص قسم کے الکوہل میں پریپیئر کرتے ہیں اس کو جوڑنے کے لیے, جس کو مرین کہتے ہیں, اور وہ رائس ونیگر ہوتا ہے, اور وہ رائس الکوہل بھی اس کو کہتے ہیں, اس کا نام مرین ہے, MERIN. تو مجھے پتہ ہے کہ آپ الکوہل نہیں پسند کرتے, آپ کے لیے الاؤڈ نہیں ہے ایز پر یور ریلیجن, اور آپ یقین جانیں
میں حیران ہوگی، مجھے اتنی خوشی ہوئی، میرے دل سے اتنی دعائیں نکلیں، کیونکہ ابھی کوئی کلام نہیں ہوا تھا، یہ صرف حجاب کی پریزنس تھی جس نے اس بندے کو ٹریگر کیا کہ مجھے وہ بتائے کہ اس کا کھانا حلال نہیں ہے. میں نے کہا میں انشاءاللہ دوبارہ آؤں گی آپ کے پاس، میں آپ کو بزنس دینا چاہوں گی، اگر آپ کوئی آپشنس مل کے رکھیں. تو اس نے کہا بالکل، ہم کوئی نہ کوئی آپشنس انشاءاللہ فیوچر میں اپنے مینیو میں نکالیں گے. تو اگین بینگ اے مسلم وومن، ہر طرح کے ایگزامپلس موجود ہیں. ایگزامپل یہ بھی موجود ہے کہ میں اگر کسی انگریزی ملک میں ہوں، کرسچن کنٹری میں ہوں، جیسے ناٹ کرسچن کنٹری یا میجورٹی آف دا پیپل اوور دیر آر کرسچنز، جیسے امریکہ ہو گیا، وہاں پہ موسٹلی حلال حرام کا مسئلہ ہوتا ہے، اٹس ناٹ ریئلی اے مسلم کنٹری. تو اگر میں کسی رینڈم بلڈنگ میں جا کے بولوں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے جگہ دیں، تو وہ فوراً جگہ دیں گے. ان کو شاید سمجھ نہ آئے کہ نماز کیا ہے، لیکن اگر میں کہوں گی کہ مجھے نماز پڑھنی ہے تو مجھے جگہ دیں گے. میں نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ میں نے ریسٹورینٹ کا میوزک بند کروایا ہوا ہے اور انہوں نے وہ بھی بند کیا ہے. تو یہ بہت خوشی ہوتی ہے یہ سب دیکھ کے کہ جب وہ ہمارے مذہب کا اتنا احترام کرتے ہیں تو میں بھی پھر ان کے مذہب کا احترام کرتی ہوں. میں بھی اگر کسی چرچ میں جاؤں گی تو آئی ایم گوئنگ ٹو فالو پروٹوکال، کیونکہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے ہم جتنی عزت دیتے ہیں ہمیں اتنی عزت واپس ملتی ہے. اٹس اے کرنسی، ایز سمپل ایز دیٹ. اور یہ بھی ہو چکا ہے کہ میں ایک رینڈملی بینک میں چلی گئی اور میں نے بولا کہ مجھے واش روم نہیں مل رہا، مجھے اپنا حجاب ٹھیک کرنا ہے. تو وہ اس چھوٹے سے کیوبیکل میں جو لوگ تھے وہ اٹھ کے باہر چلے گئے کہ ہم آپ کو آپ کا حجاب ٹھیک کرنے دیں گے، آپ کو پوری اسپیس دیں گے. اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ نہیں اپنے بال دکھانا چاہتی تو آپ کے پاس اسپیس موجود ہے. اور اس ٹائم پہ نیو یارک میں ایک شوٹنگ ہو رہی تھی سڑک پہ، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں کسی واش روم میں جاؤں. مجھے فٹافٹ اپنا حجاب فکس کر کے دوبارہ سے شوٹ پہ آنا تھا کیونکہ ٹائم جا رہا تھا اور کیمرے کریو سب کچھ موجود تھا. تو مجھے یہ واقعہ بھی یاد ہے کہ ایز اے مسلم جب میں نے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی ہے تو کہیں نہ کہیں اس طرح کی ایگزامپلس بھی موجود ہیں کہ لوگوں نے اتنی زیادہ سپورٹ پرووائڈ کی ہے. اس کے علاوہ ایک آخری کہانی جو میں آپ کو سنانا چاہوں گی وہ تب کی ہے جب میں اور میری والدہ ہم لوگ ایک دورے پہ تھے. 2 ملکوں کا سفر تھا میرا. ایک پہلے روانڈا جانا تھا، وہاں پہ ایک ایونٹ تھا، اور اس کے بعد مجھے برازیل جانا تھا، وہاں پہ بھی ایک ایونٹ تھا. یہ بیک ٹو بیک ہمارے ٹرپس تھے. اور میری زندگی میں کافی زیادہ سفر میری والدہ نے میرے ساتھ کیا ہے جو میں نے بہت انجوائے کیا ہے. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بات ہوگی. تو روانڈا میں چونکہ اتنے خوبصورت ترین لباس پہنتی ہیں خواتین اور اتنی خوبصورت ہیں ماشاءاللہ، تو اکثر اگر ایونٹ پہ بھی کوئی ایسی خاتون مجھے نظر آتی تھی جو اپنے کلرفل سے افریقن لباس میں ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی تھی کہ آپ کے ساتھ ایک فوٹو کھینچتی ہیں، اور ہم فوٹو کھینچ لیتے تھے اور بہت اچھی ایک انٹریکشن رہتی تھی، کلچرل ایکسچینج تھا. لیکن اس ایونٹ کے بعد جب ہم برازیل آئے، میں اور میری والدہ، تو مجھے یاد ہے کہ ہم سڑک پہ چلتے جا رہے ہیں اور اچانک سے لوگ آ کے ہم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ فوٹویں کھینچنی ہیں. اور میں بہت حیران ہو گئی کہ ایسا کیوں ہے، اور واقعی میں لوگ ہمارے ساتھ فوٹویں کھنچوا کے جا رہے تھے. اور پھر میری دوست نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ کبھی انہوں نے کسی کو حجاب میں دیکھا ہی نہیں ہے. یہاں پہ کبھی کبھی اگر اولمپکس ہو تو وہاں پہ لوگ پلیئرز آتے ہیں، ایتھلیٹس آتے ہیں حجاب میں، لیکن اتنا کامن نہیں ہے برازیل میں حجاب لینا. تو چونکہ آپ دونوں خواتین حجاب میں ہیں تو آپ کوئی میسکاٹ یا کوئی کیریکٹر لگ رہی ہیں ان سب کو، اور یہ حیران ہو رہے ہیں. اور اس بات کو لے کے مجھے اتنی ہنسی آئی کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ جو کچھ میں اور میری والدہ روانڈا میں کر رہے تھے وہ اب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن آل ان گڈ اسپرٹ، آل ان کیوریوسٹی، آل ان اپریسیشن، آل ان اے وے کہ ہم کنیکٹ کریں اگلے بندے کے ساتھ، اس کے کلچر کو سمجھیں، اس کے ریلیجن کو سمجھیں. اور میرے تجربے میں آئی تھنک مسلمان ہونا زیادہ تر مجھے اس نے فائدہ ہی دیا ہے. اپنے آپ کو کیری کرنا، اگر میں حجاب لیتی ہوں تو مجھے بالوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، بس بالوں پہ لپیٹا بھاگ گئے. ٹائم بہت سیو ہو جاتا ہے، بہت سارا سامان کیری نہیں کرنا پڑتا کیونکہ سر پہ حجاب ہے، تو اتنے کاسمیٹکس کی ضرورت نہیں ہے، جویلری کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ اٹس ویری ایزی اینڈ سمپل. موسم جیسا بھی ہے آپ کورڈ ہو، یو فیل مور پروٹیکٹیڈ، آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہو. اور اگر ہم میل گیز کی بات کریں تو وہ تو ویسے ہی کئی فوائد ہمیں معلوم ہی ہیں ماڈسٹی کو لے کے. اور دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، عزت کرنے والے بھی ہیں اور دکھی لوگ بھی ہیں جو عزت کرنا شاید نہیں جانتے. تو میرا یہ ایز اے مسلم گرل ایکسپیرئنس رہا ہے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی بہت مزیدار کہانیاں سنانا چاہوں گی تاکہ آپ کا بھی ایک پرسپیکٹو ڈیولپ ہو. دنیا ایک بفے کی طرح ہے، ہر طرح کے ایکسپیرینسز موجود ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، لیکن زیادہ تر آپ کو اچھے لوگ ہی ملیں گے. اگر آپ خود اچھے ہیں آپ کو اچھے لوگ ملیں گے، ایز سمپل ایز دیٹ. اگر آپ کہیں جا کے ہیلپ کرنے والوں میں سے ہیں، محبت دینے والوں میں سے ہیں، آپ کو بھی محبت ملے گی، آپ کو بھی سپورٹ ملے گی. تو یہ میرا تھا تجربہ ایز اے مسلم گرل ٹریولنگ. انشاءاللہ
بہت ساری کہانیاں ہیں میرے پاس، اور اسی چینل پہ میں شیئر کروں گی. یو کین سبسکرائب. آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہیلپ چاہیے ود یور ٹریولنگ. آئی کین آلسو ہیلپ یو ود دیٹ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ.